کہ گوڈسے کی زندہ باد کرتے کرتے گوڈسے کی فوٹو کو لگائیں گے اور ایسے ویسے لوگوں سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وفاداری کا آپ ہم سے ثبوت مانگتے ہیں۔ ایسے ویسے لوگوں کو میں کہوں گا کہ آپ نے پورے ہندوستان میں ہندوؤں بھائیوں میں اور مسلمانوں میں بٹوارا لا دیا۔ پورے ہندوستان میں آپ نے بابر اورنگزیب کا نام لے لے کر ہندوؤں اور مسلمانوں میں بٹوارا کیا۔ ہندوستان کا جو سماجی تانا بانا تھا اسے آپ نے برباد کیا، اس کو آپ نے سڑک پہ لا کے بگاڑ دیا، دیواروں پہ نعرہ لکھ دیا کہ مسلمانوں تمہارا استھان پاکستان یا قبرستان، کہتے ہیں کہ تمہارا استھان پاکستان قبرستان۔ ہمارے پاس چوائس تھی، ہم چاہتے تو پاکستان چلے جاتے، لیکن ان کے پاس چوائس نہیں تھی۔ ہم نے یہ چنا ہے اور ہم اس ملک کے وفادار رہے ہیں اور رہیں گے۔ ہمارے پاس چوائس تھی لیکن ہم یہیں پر رہے اور ہم مر کے بھی یہیں کی مٹی میں دفن ہوں گے۔ اور یہ لکھتے ہیں کہ تیل لگاؤ ڈابر کا، نام مٹا دو بابر کا۔ بابر تو ایک راجا تھا، بابر نے جو کیا وہ اس ملک کی ترقی کے لیے اور یہاں کی جو اس کی پالیسی تھی اس کے لیے کیا، ملک کو چلانے کے لیے کیا۔ اور اگر کوئی مسلمان شرابی ہے، یا میں کہوں اگر میں خود شرابی ہوں یا کوئی مسلمان شرابی ہے، تو سامنے والا دیکھ کر کے پورے مسلمان کی قوم کو یہ نہیں انگلی اٹھا سکتا کہ سارے مسلمان شرابی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ ان کو سمجھنا ہوگا۔ اور ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس میدان میں موقع دیا اس میدان میں ہم نے پورے ہندوستان کا نام روشن کیا، اپنے دیش کا، اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ اگر آپ نے ہمارے ہاتھ میں بلّا دیا تو ورلڈ کپ جتا کے لانے والا اظہر الدین ہو گیا۔ اگر آپ نے ہمارے ہاتھ میں تبلا دیا تو تبلے کا سب سے بڑا استاد عظمت علی خاں ہو گیا۔ اگر آپ نے ہمارے ہاتھ میں شہنائی دیا تو ہندوستان کا نام روشن کرنے والا بسم اللہ خاں ہو گیا۔ اگر آپ نے ہمارے ہاتھ میں برش دیا تو دنیا کا سب سے بڑا فنکار فدا حسین ہو گیا۔ اگر ہمارے ہاتھ میں آپ نے بندوق دیا تو پاکستان کا سب سے زیادہ ٹینک توڑنے والا ویر عبدالحمید ہو گیا۔ اور اگر آپ نے ہمارے ہاتھ میں قلم دی اور موقع دیا تو آپ کے لیے نیوکلیئر بم بنانے والا اے پی جے عبد الکلام ہو گیا۔ کہاں ہمارا امتحان لوگے؟ ہندوستان کی آزادی کے بعد سے آج تک ہم لوگ وفادار رہے ہیں اور وفادار رہیں گے، ملک کے لیے ہمیشہ رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور آپ نے یہ کر کے لیکن ہمارے بیچ بٹوارا کر دیا۔ ہم سے اگر وفاداری کا ثبوت چاہتے ہو، اگر یہ کہتے ہو آج بھی کہ ہم وفادار نہیں ہیں، تو جیسا کہ میرے والد نے کہا اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بنا دو ایک بریگیڈ، بنا دو ایک بٹالین، پاکستان تو کچھ بھی نہیں ہے، دے دو ہمیں اس میں حصہ داری، لے چل کے کھڑا کر دو چین کے بارڈر پر۔ اگر جتنا وہ جھک رہے ہیں ہم نے جھک گئے تو ہم شہید ہو جائیں گے، لیکن ہم وفاداری سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم ہمیشہ وفادار رہے ہیں۔ ہم کہیں گے کہ لے کے چل کے ہمیں لگا دو چین کے بارڈر پر، پھر ہماری بہادری دیکھ لو، ہماری وفاداری دیکھ لو۔ ہمارا جوان ویر عبدالحمید سے زیادہ دلیری سے لڑ کے دکھائے گا۔ اور یہ لوگ اگر تو بھی نہیں مانتے ہیں تو ان کو میں یہ کہوں گا کہ یہ اتہاس کے پنوں کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ اتہاس گواہ ہے کہ بہت بہتر سے بھی بہتر امامت ہم سے سیکھی ہے، سیاستدار نے اچھی سیاست ہم سے سیکھی ہے۔ ابھی شاگرد ہو، استاد کو نادان سمجھتے ہو، اس ہندوستان پر سب نے حکومت ہم سے سیکھی ہے۔ نچھاور کر دیا ہے بخت و ٹیپو نے یہاں سب کچھ، وفاداروں نے ملکوں کی وفاداری ہم سے سیکھی ہے۔ ہمیں قانون سکھلاتے ہو، ہم ہیں عمر بن خطاب کے عاشق، تمہارے ججوں نے ترکیب عدالت ہم سے سیکھی ہے۔ سکھایا تھا میرے اکبر نے ہو کر کربلا کے دن، جوانوں نے جوانی میں شہادت ہم سے سیکھی ہے۔ اکیلے رہ کے خیبر کو مٹا ڈالا تھا حیدر نے، جفا کی راہ میں
बगावत हमसे सीखी है। जो तुम कातिल बुलाते हो हम मोहम्मद के गुलामों को, हकीकत ये है कि तुम सब ने मुरव्वत हमसे सीखी है। आपसे यही कहने आए हैं कि अपना एक कायद, अपना एक अमीर चुन लीजिए। मेरे वालिद यही मलाल करते हैं कि हम इनके पीछे चलते चलते अपनी जिंदगी निकाल दी, लेकिन मुसलमानों के ठीक उसी तरह से ये निकाल फेंकते हैं जिस तरह से दूध में से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है। आप लोगों से गुजारिश है कि जब हम यहाँ मजबूत हो जाएंगे तो जैसे हमें दूसरों के पास जाना पड़ता है, इंशाअल्लाह दूसरे हमारे पास आएंगे और हमारी सरकार में हिस्सेदारी होगी, यहाँ पर हमारी हिस्सेदारी होगी। और जब यहाँ से शुरुआत होगी, बिहार में शुरुआत हो चुकी है, इंशाअल्लाह ताला वक्त दूर नहीं है जब हम अपनी हिस्सेदारी, अपना हक खुद से लेने लायक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वालिद ने जो खत भेजा है साबरमती जेल से, आपसे गुजारिश है कि मेरी वालिदा उसे पढ़ेंगी, उसको सुनिए, मेरे अब्बा के पैगाम को सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।